رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ثلاث اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا۔ 3 وقتوں میں نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ ہی میت کو دفنایا جا سکتا ہے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ عندما تطلع الشمس، جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، وعندما تضیف الشمس، جب سورج بالکل سر پہ ہو، وعندما تغرب الشمس، جب سورج کی ٹکیا غروب ہو رہی ہو۔ نہ ان تینوں اوقات میں نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، نہ فرض نماز پڑھنی چاہیے، نہ نوافل پڑھنی چاہیے، اور نہ ہی ان 3 اوقات میں دفنانا چاہیے۔ پہلے کر لیں یا اس کے بعد میں کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کیوں سمجھائی؟ اس وقت جو ہے شیطان اپنے سینگ سورج کے سامنے لے جاتا ہے، تو جو لوگ سورج کو سجدہ کرنے والے ہیں وہ بھی گویا کہ شیطان کو سجدہ کرتے، اور کافر ایسا کیا کرتے تھے۔ جن 3 اوقات میں اللہ کے رسول نے رب کے سامنے بھی نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ ہاں جو بیت اللہ میں ہے، جو وہاں ہے، وہ 24 گھنٹے پڑھ سکتا ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز میں چھینک آ جائے تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے؟ نماز میں چھینک کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ہاں ایک روایت میں یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ کہنا جائز ہوگا، لیکن یرحمک اللہ کہنا جائز نہیں۔ صحابی ایک جنہوں نے یہ بات سنی تھی کہ چھینک کا جواب دیتے ہیں، وہ جب بکریاں چراتے چراتے مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اچانک ایک بندے کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے نماز میں جواب دے دیا یرحمک اللہ۔ تو سب صحابہ نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں پہ مارے، اور بدأوا یصمتوننی، گویا کہ وہ چپ کرا رہے تھے۔ اس وقت ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی وقوموا للہ قانتین، نمازوں میں سکون سے کھڑے ہو، کوئی بات نہیں کر سکتے، پہلے بات بھی کر سکتے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں وَسُقْلَ يَا أُمَّا، وہ آپ کی مائیں مر جائے، میں نے کیا کہا ہے، میں نے نیکی کی باتیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بعد میں سمجھایا کہ نماز میں نہیں بولا کرتے۔ تو نماز کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پر پڑھ رہے ہیں تو باہر سے ایک آدمی آیا تو اس نے سلام کیا، اس کا جواب دینا۔ نماز پڑھتے وقت جو انسان ہے اس کو سلام باہر سے آ کے کو کرتا ہے، اس کو علم نہیں، تو سلام کیا جا سکتا ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ آپ جس حالت میں کھڑے ہیں آپ دایاں ہاتھ معمولی سا اٹھا دیں، اور یہی اس کے سلام کا جواب ہوگا۔ اللہ عز و جلال سے دعا کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو کروڑہا رحمتوں سے نوازے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ عز و جلال ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔